بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو تین موضوعات ہیں. ایک تو یہ کہ سیاسی صورتحال کیا ہے، کیا امکانات ہیں مستقبل کے، اور دوسرا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے دھمکی دی ہے کہ 8 تاریخ کے بعد وہ ایجیٹیشن کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو قانون اسمبلی سے منظور ہوا تھا مدارس کے بارے میں، اور اسمبلی سے منظور شدہ ہے، ظاہر ہے اتفاق رائے سے ہوا ہے، تو وہ صدر زرداری کی میز پہ رکھا ہوا ہے اور اس پہ دستخط نہیں کر رہے. کوئی بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں، یہ معلوم نہیں، یا یہ ہے کہ مغرب سے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، مدارس کا معاملہ ہے، یا کوئی اور دباؤ ہے. لیکن اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، کیا مدارس کے لوگ باہر نکل سکتے ہیں، اس وقت متحمل ہو سکتی ہے حکومت اس کی. اور تیسرا موضوع یہ ہے کہ اسلام آباد کے جو پولیس افسر اس دن نہیں آئے 26 ستمبر کو، جس دن خلق خدا پہ گولیاں برسائی گئی، اور یا اپنا انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، ادھر ادھر چلے گئے. مانیٹرنگ تو ظاہر ہو رہی، کیمرے لگے ہوئے ہیں سارے شہر میں سیف سٹی کے. انہیں برطرف کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یا کم از کم معطل کرنے کا، الا یہ کہ کوئی تگڑی سفارش ہو. اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پولیٹیکل سچویشن تو یہ ہے کہ کوریا میں جو واقعہ ہوا ہے، جنوبی کوریا کا، اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 77 میں جب بھٹو کے صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، تو اس میں اچانک اس وقت تیزی آ گئی تھی جب اندرا گاندھی کو نااہل قرار دے دیے تھے انڈیا کی ایک ہائی کورٹ نے، کیونکہ وہ دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے. اس وقت خیر لوگ BBC سنتے تھے اور وہاں سے پتہ چلتا تھا. یہ خبر تو خیر پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی نشر ہوئی ہوگی. تو وہ کیا ہوا ہے جنوبی کوریا میں کہ صدر صاحب نے، جنہیں یہ آئینی طور پر اختیار حاصل ہے، اچانک ٹیلی ویژن پہ آئے اور کہا میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور مگر بہت مجبوری آ پڑی ہے. اپوزیشن جو ہے وہ شمالی کوریا کے صدر سے مل گئی، اور شمالی کوریا کا صدر ایک ایسے شمالی کوریا سے مل گئی ہے. شمالی کوریا وہ ملک ہے جس کے پاس ہے امریکہ اور روس اور چین اور برطانیہ اور فرانس، 5 اور انڈیا اور پاکستان. یہ جو 5 6 7 اپنا ممالک ہیں جن کے پاس میزائل ہیں اور ایٹم بم ہیں. تو شمالی کوریا کے پاس امریکہ اور روس کے پاس شاید سب سے بہتر میزائل ہیں اور ایٹمی پروگرام ہے. اسی پہ وہ سروائیو کر رہے ہیں، ورنہ تو بڑا بڑا بھوک اور افلاس ہے. جنوبی کوریا جو ہے وہ، اس کی آبادی پاکستان سے 5واں حصہ ہے، 20%، اور معیشت اس کی 5 گنا ہے. یہ سامسنگ اور ڈائیوو اور کتنی کمپنیاں ہیں، کیا موٹرز وغیرہ وغیرہ. کسی زمانے میں ہم سے وہ بہت پیچھے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے تو اپنا، اور پاکستان کے ایک 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ لے کر گئے تھے، اور اسی میں تبدیلیاں کر کے. ہم نے تو کوئی تبدیلی نہیں کی، نئے حالات بدلے، الیکٹرانکس کی صنعت نے جنم لیا، اور IT نے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے، لیکن ہم تو اس دور میں داخل ہی نہیں ہو سکے. بہرحال وہ انہوں نے اعلان کیا، اور ہنگامی صورتحال ہے. پارلیمنٹ پہ سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی لگا دی گئی، پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیے گئے، اور وہاں ظاہر ہے کھڑے کر دیے گئے سیکورٹی کے لوگ، فوج کے تھے یا جو بھی تھے. لیکن عجیب واقعہ ہوا، لوگ باہر نکل آئے، اور اپوزیشن نے ماننے سے انکار کر دیا، کچھ سرکاری ارکان نے بھی، اور وہ لڑتے جھگڑتے کسی طرح دروازے کھڑکیاں پھلانگتے، اور وہ اسمبلی میں چلے گئے، اور قرارداد انہوں نے منظور کر دی جس میں سرکاری افسر بھی شامل تھے، سرکاری ارکان بھی شامل تھے. لیکن سرکاری ارکان تھے، فارم 47 والا وہاں کوئی نہیں تھا. الیکشن میں دھاندلی، تو الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے بنگلہ دیش میں، اس دفعہ انڈیا میں بھی ہوئی ہے، بہت دھاندلی ہوئی ہے، کم از کم 100 سیٹوں پہ. اس لیے وہ تمتراک جاتا رہا نریندر مودی صاحب کا. اور پاکستان میں تو ہوئی صرف دھاندلی، الیکشن نہیں ہوئے.
پہلے الیکشن میں دھاندلی ہوتی تھی، اس دفعہ صرف دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن نہیں ہوا، یعنی کوئی آدھی سے زیادہ سیٹیں تو چھین لی ہیں اپنا پی ٹی آئی کی. تو وہ خیر بہرحال انہوں نے ریزولوشن کر دیا اور لوگ نکل آئے، اور حالانکہ انہیں آئینی اختیار تھا، لیکن عوام نے مسترد کر لیا، پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا. یہاں بھی کوئی آزاد پارلیمنٹ ہوتی تو بہت سی چیزوں کو مسترد کر دیتی، مگر یہاں تو پارلیمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ ہارون رشید کے دربار میں 1200 برس پہلے کا قصہ ہے. ہارون رشید کے دربار میں عباسی حکومت جب بنی تو تیسرا خلیفہ تھا، تو اس کے دربار میں ایک کنیز لائی گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہاں دو زمانے میں تو کنیزیں بکتی تھی ساری دنیا میں ہی، اور بلکہ یورپ میں تو اس سے بھی بدتر حالات تھے. یہاں تو عدالتیں تھیں، ہارون رشید کے دور میں عدالتیں اچھی تھی، ہارون رشید کو طلب بھی کیا گیا تھا، اور اس کے دادا مہدی کو بھی طلب کیا گیا، یا والد تھے یا اس کے دادا تھے، المہدی کہتے ہیں اسے، اور وہ گئے تھے، حاضر ہوئے تھے. تو عدالتی نظام تھا اور معیشت اچھی تھی، تو اتنی وسیع سلطنت جو ہے وہ کام کر رہی تھی. یعنی وہ اپنا منسوخ کرنا پڑا فیصلہ. مگر ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں ہی نہیں ہیں. ایک فیملی ہے بھٹو فیملی، اپنا زرداری فیملی، ایک فیملی ہے شریف فیملی، اور اس کی ایک نیم خواندہ خاتون پنجاب کی وزیر اعلیٰ. چھٹی کر دیتے ہیں بھائی، چھٹی کر دی، کوئی وجہ نہیں بتائی، چھٹی کر دی بھائی. ہم اس میں متحمل ہو سکتے ہیں، ایک ڈالر کو ہم ترس رہے ہیں، اور ہوائی جہاز لے کے وہ چلی جاتی ہیں. ان کے ابا بھی وہاں جاتے ہیں جنیوا، اور خدا جانے وہاں کیا کرتے ہیں، لاکھوں ڈالر جو ہے وہ ضائع ہو گئے. اور انہوں نے کہا یہ سرجری کرانی تھی، اور یہ کوئی سرجری وغیرہ نہیں، سرجری اس طرح تھوڑی ہوتی ہے، اچانک تو کوئی سرجری نہیں ہوتی، وہ تو کوئی بینکوں کا معاملہ تھا. بہرحال صورتحال یہ ہے، پچھلے 48 گھنٹے میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی اس بری طرح غالب آئی ہے، اوپر سوار ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کام کارکنوں نے اپنے طور پہ کیا ہے. اور وہ تو کوئی نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے حق میں تو کوئی بولنے والا نہیں ہے. اور اندازہ خیر پہلے ہی سے ہی تھا کہ وہ ورکر اٹھیں گے. لیڈر تو بیچ میں سے ان کا تو سفایا ہو گیا، آج گئے ہیں چیئرمین صاحب گور علی خان، ایک کارکن کے شہید ہونے والے کارکن کے گھر، اور باقی بھی جائیں گے. اور لیڈروں پر سے جو رہا سا اعتماد وہ ختم ہو رہا. حالانکہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز نہیں ہیں، یہ کبھی ہوتا ہی نہیں، بس ان کی مجبوریاں ہیں، لمیٹیشنز ہیں، اور کسی کی پریکٹس ہے، کسی کا کاروبار ہے. ہر آدمی جو ہے وہ خود کو تباہی کے راستے پہ تو نہیں ڈال دیتا. کتنی قربانی ہر شخص دے سکتے ہیں، ہر آدمی کی استعداد اتنی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال ورکر جو ہیں وہ اٹھے ہیں، اور مایوسی انہوں نے دور کر دی ہے. اور ظاہر سامنے نون لیگ کا ورکر نہیں کھڑا ہوا، نہ پیپلز پارٹی کا ورکر کھڑا ہوا، نہ ایم کیو ایم والا، اور وہ جو بلوچستان کی عوامی پارٹی اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو سرداروں کی پارٹی ہے، وہ تو مکمل ہی نہیں ہو سکتے. تو دباؤ جو ہے جو قائم ہوا تھا پی ٹی آئی پہ، وہ تو ہو گیا ختم. اور اس لیے بھی ختم ہو گیا کہ عمران خان تو بڑے حوصلے میں ہیں، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ مرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، اور رفتہ رفتہ جو ہے اس کے اثرات ختم ہو رہے ہیں. 26 نومبر کے کچھ لوگ تو خیر انہیں پیٹنے کے عادی ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. حالانکہ مایوسی تو کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں. ابراہم لنکن کے دور میں جب 15 لاکھ امریکی مارے گئے تھے خانہ جنگی میں، تو امید کی کرن باقی رہی تھی، اس لیے کہ صدر سنسیئر تھا اور بہت بڑا عظیم مدبر تھا. جب تاتاری جو ہے سرزمین شام تک پہنچ گئے تھے، اور مصر کی فاطمی سلطنت جو ہے وہ اس طرح پچک رہی تھی جیسے گھوڑا گاڑی کے پہیوں کے نیچے تربوز پچک رہے ہوں، تو اس وقت بھی رکن الدین بیبرس جو ہے اسے بنایا گیا سپہ سالار، اور اس نے پہلی ہی جنگ میں اسے کچھ مہلت مل گئی. چنگیز خان مر گیا اور ہلاکو خان کو واپس جانا پڑا. تو وہ 3 سال میں اس نے ایک فوج کھڑی کر دی تربیت دے کے، حالانکہ وہ ایک غلام تھا. پھر اسے ظاہر آزاد کیا گیا، اور اس نے عین جالود کی جنگ میں 30,000 تاتاری مار ڈالے، اور قصہ جو ختم ہونا شروع ہوا، یعنی بگننگ ہو گئی. اور رفتہ رفتہ تو تاتاری سلطنت معدوم ہی ہو گئی.
یہی قائد اعظم کا معاملہ تھا، وہ تو لندن چلے گئے تھے، اور صحت بھی ان کی ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن یہ ہے کہ جب مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے درخواست کی، علامہ اقبال کہتے رہے، اور محمد علی جوہر نے بھی کہا، اور باقی لوگوں نے بھی کہا، تو پھر وہ واپس آئے، اور اس بڑھاپے میں انہوں نے جب ٹی بی ہو چکی تھی 7 سال میں، وہ تحریک 69 ان کی ایج تھی، اور ٹی بی کے علاوہ بھی نقاہت بہت رہتی تھی، مگر مخلص تھے، ڈٹرمنٹ تھے۔ راستہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، کبھی راستے بند نہیں ہوتے۔ راستے بند کر سکتی ہے ذات باری تعالیٰ، اور وہ کیوں اپنے بندوں پر راستے بند کرے گی؟ دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کی حکمت عملی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے ٹھیک نہیں تھی، اب وہ تفصیلات میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک تو گالی بکنے والے ہیں، وہ بڑے پرابلم پیدا کرتے ہیں۔ آپ گالی بکنے والے جو ہیں وہ اکساتے ہیں حریف کو، دراصل یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے، ہم تم سے نفرت کرتے ہیں، تو وہ سرنڈر تو نہیں کر سکتا، پھر وہ اپنی پوری قوت صرف کر دیتا ہے۔ اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں، اس کا الگ سے تجزیہ کریں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب وقت کا تو کوئی تعین نہیں کر سکتا، ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ زیادہ عرصہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ لیڈروں کی حالت یہ ہو جائے گی، پیپلز پارٹی کی، اور اس سے زیادہ نون لیگ کی اور ایم کیو ایم کے لوگوں کی، یہ گھروں سے ہی نہیں نکل سکیں گے، یہ بازاروں میں گھوم پھر نہیں سکیں گے، ان کے ورکر انہیں چھوڑ جائیں گے بالکل مکمل طور پر، اس لیے کہ کتنی توہین کوئی سہ سکتا ہے۔ پاکستان میں کیا، یہ باہر بھی نہیں، وہ سمندر پار پاکستانی متحرک ہیں، بات کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ میرا خیال بات ہو بھی رہی ہوگی، میرے پاس معلومات نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایسی سچویشن میں ہمیشہ بات ہوتی ہے، کرنی پڑتی ہے، ورنہ معیشت چل ہی نہیں سکتی۔ یعنی کتنا بڑا گیپ ہے ٹیکس کلیکشن کا، اور آئی ایم ایف آپ کو معاف نہیں کر رہا، اور امریکہ آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا، اور صورتحال دنیا میں خراب سے خراب تر ہے۔ یوکرین کی جنگ شاید بند ہو جائے، لیکن غزہ سے آنے والی خبریں خوفناک ہیں، اور وہ نیم پاگل آدمی اقتدار میں آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس نے کہا ہے کہ اگر قیدی اسرائیل کے رہا نہ کیے تو جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ جہنم سے تو صرف اللہ تعالیٰ گزار سکتا ہے کسی کو، اور وہ یوم حشر کو ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو دنیا کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ امریکیوں نے، سینئر بش نے 90 میں کہا تھا، 91 میں شاید، کہ دنیا جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر ہوگا، دنیا کا نظام اب نئے طریقے سے چلایا جائے گا۔ تو ہم نے اس وقت عرض کیا تھا، اگر میں، ہو سکتا ہے میرا حافظہ غلطی کر رہا اس سال، کہ آپ خدا تو نہیں ہیں آپ دنیا کو بدل دیں گے، دنیا کو تو صرف اللہ تعالیٰ بدل سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ چین ابھر آیا اور سامنے تن کر کھڑا ہے، اور پیوٹن بھی تن کر کھڑے ہیں، اور امریکہ زوال پذیر ہے۔ 1923 اور 1924 میں، دونوں برسوں میں ان کو قدرتی آفات سے جو نقصان پہنچا ہے، خاص طور پہ فلوریڈا پہ، اس کا مداوع ہی وہ نہیں کر سکتے۔ امریکہ زوال پذیر ہے، چین آگے بڑھ رہا ہے، روس آگے بڑھ رہا ہے، ایران ان سے مل گیا ہے، اور چند برسوں میں اندازہ یہ ہے کہ اگلے 6 برسوں میں امریکہ اس قابل ہی نہیں رہے گا۔ قرضہ اس کا اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہر امریکی شہری پہ $2 بلین، ہر روز $2 بلین کا قرضہ، ہر امریکی شہری پہ $1 لاکھ سے زیادہ کا قرض ہے، اور دنیا بھر میں فوجی اڈے پھیلا لیے ہیں۔ تو غزہ والے تو جو ہو گئے، مرد بہت بڑی تعداد میں مر گئے، خیمہ بستیاں ہیں، ان پہ بم برسا سکتے ہیں، بچوں کو بھی مار دیں گے، عورتوں کو بھی مار دیں، لیکن وہ مار سکتے ہیں مگر ان کے ارادے بدل نہیں سکتے۔ یہ دنیا کی صورتحال ہے، اس میں ہمیں اپنا راستہ تلاش کرنا ہے۔ ہم اپنی ہمت کھو بیٹھے ہیں، یعنی ہم تو نہیں، قوم تو نہیں کھو بیٹھی ہے، حکمران کھو بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاؤں میں زنجیریں ہیں، ہوس کی زنجیریں ہیں، بزدلی کی زنجیریں ہیں، اور نہ تو کوئی عدالتی نظام ہے کہ ان کا محاسبہ کر سکے، نہ لوگوں کو اجازت ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ اسی طرح کام چلے۔ اس طرح کام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ دھڑام سے گریں گے، اچانک دھڑام سے گریں گے، اور جتنی جلدی بات کر لیں عمران خان سے اتنا ہی ان کے لیے بہتر۔ دوسری بات یہ، بالکل آپ دیکھیں گے کہ چند مہینے، میرا اندازہ یہ ہے انشاءاللہ۔ دوسرا جی، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 8 تاریخ کو وہ اعلان کریں گے۔
وہ یہ ایک قانون آئے ہے مدارس کے بارے میں، ایک قانون انگریزوں کے دور سے چلا آتا ہے کہ لیکن جنرل مشرف کے دور میں سوسائٹیز ایکٹ محکمہ انڈسٹریز کا، اس کی شق 21 میں ترمیم کی گئی تھی. تو اب جو ہے حکومت نے ارادہ کیا الگ ڈائریکٹوریٹ قائم کرنے کا مدارس کی رجسٹریشن کے لیے، کہ مدارس سے جناب دہشت گرد اٹھتے ہیں. مدارس سے نہیں اٹھتے، وہ مدارس میں اب کہاں اتنا دم خم رہا ہے، اور مدارس میں پڑھائی ہوتی ہے. وہ اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے فرقہ واریت کا، اور کئی اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن دہشت گرد کون پال سکتا ہے ایسی صورتحال میں؟ تو وہ پھر مولانا فضل الرحمان نے ایک وہ مسودہ پیش کیا جو ان کی حمایت سے پیش کیا گیا، وہ منظور بھی ہو گیا، اب زرداری صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے، اور وہ اس پہ دستخط نہیں کر رہے. تو کوئی 30,000 مدارس ہیں، اس میں زیادہ تر جو ہیں یعنی 50% سے زیادہ دیوبندی مدارس ہیں، باقی دوسرے مکاتب فکر کے ہیں. اور تو 50% جب مدارس سے لوگ نکلیں گے تو باقی بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور اس کے یہ متحمل ہو نہیں سکتے. مولانا فضل الرحمان متحمل ہو سکتے ہیں، مدارس کے جو نوجوان طالب علم ہیں وہ انہیں کیا پرواہ ہے لاٹھیوں کی یا آنسو گیس کی، تو وہ تو کرنا ہی پڑے گا. اور بات ہے مولانا فضل الرحمان سے انہیں بات کرنی چاہیے تھی اگر کوئی مسئلہ ہے، لیکن یہ کوئی سوجھ بوجھ تو نہیں ہے، اور خمار بھی ہے اقتدار کا. اربوں روپے زرداری صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اربوں روپے سینے پہ لاد کر دنیا سے چلے جائیں گے، اور اگر فرشتوں کو رشوت دے سکتے ہیں تو دے لیں، باقی اولاد کو بھی اسی حالت میں چھوڑ جائیں گے، خاندان کو بھی، پیروکاروں کو بھی. اور یہ شہباز شریف صاحب کے، اور یہ جو سب سے اہم بات تھی وہ مجھے ابھی یاد آئی ہے، حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات اتنے خوشگوار اب نہیں رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں انداز فکر یہ ہے کہ حکومت اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی، اور حکومت کے بعد لوگ بڑبڑاتے پھر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں اتنی سپورٹ نہیں دی جا رہی، حالانکہ اس سے زیادہ سپورٹ ممکن ہی نہیں ہے. اور خود وزیر اعظم اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، ووٹ تو ملے نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہی سے کھڑے ہیں. تو کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ شہباز شریف جا سکتے ہیں، لیکن وہ تو متبادل انتظام ہوگا تو جائیں گے، بہرحال بڑبڑاتے تو پھر رہے ہیں، یہ تو میں آپ کو پورے اطمینان سے بتا رہا ہوں. تو یہ اگر پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں تھوڑا عرصہ تو ان کو آرام کرنے دینا چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے. اور خان صاحب کو ظاہر ہے اب تو خاندان کے لوگ بھی ملے ہیں، وکلاء بھی مل رہے ہیں، تو ان کے پاس وقت ہے غور و فکر کا، اگر کوئی صحیح مشورہ انہیں دے سکتا ہے. جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور کچھ سردیاں گزرنے دیں، اور کچھ موسم بہتر ہو. اور سردی اینڈ آف فیبرری میں ختم ہو جاتی ہے، بس فروری میں ختم ہو جاتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس کے لوگوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا، اس سے اور بددلی پھیلے گی، morale خراب ہوگا. اب پولیس کتنا لڑ سکتی ہے؟ پولیس تو نہیں لڑ سکتی. جب رینجرز بھی کچھ نہیں کر سکے اور فوج کو بلانا پڑا، تو ظاہر ہے پولیس سے استعفے آئیں گے. کچھ سرکاری افسروں نے بعض نے استعفیٰ دیا بھی ہے، ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج نے بھی دیا تھا، بہت پہلے، دانا آدمی تھے. تو یہ کھوکھلی حکومت ہے. اس درخت کو جو سوکھ چکا ہو اور جس کی جڑیں بھی گہری نہ ہو، اسے گرنا ہوتا ہے. کوئی دائمی حیات جو ہے وہ لے کے نہیں آیا اس دنیا میں کوئی. قرآن مجید کہتا ہے کہ جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، بے کراں عظمت اور بے انتہا بزرگی والا. کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، بے کراں عظمت اور بے پناہ بزرگی والا. تو یہ کوئی مطلب یہ ہے کہ تبدیلی کے دور سے کی دہلیز پہ ہم کھڑے ہیں، اور انقلاب اسی طرح آیا کرتے ہیں، اور بعض صورتوں میں خونریز انقلاب آتے ہیں. انشاءاللہ یہاں خونریز تو نہیں آئے گا، ہماری تاریخ تو مختلف ہے، اور بتدریج جو تبدیلی آئے اور سوچ سمجھ سے آئے اور بات چیت سے آئے وہی بہترین ہوتی ہے.
اور غیظ و غضب نہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے سازگار ہے، نہ جو یہ جعلی حکومتیں بنائی گئی ہیں ان کے لیے سازگار ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی کے لیے سازگار ہے۔ غیظ و غضب میں کوئی قوم پھلتی پھولتی نہیں ہے، رواداری میں پھلتی پھولتی ہے۔ لیکن ہیجان ہے، لوگ بہت غصے میں ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ برا بھلا کہنے سے کیا حاصل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود لوگ پڑھتے ہیں مگر سیرت نہیں پڑھتے۔ امام زین العابدین نے فرمایا تھا، ہم اس طرح سیرت پڑھا کرتے جس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کریم اب ہم تو کہتے ہیں، لیکن وہ تو امام تھے، وہ جب قرآن کہتے تھے تو ان کے یعنی بابرکت ہونٹوں سے جو کچھ وہ کہتے تھے ان کے دلوں میں تو اکرام، اصل میں تو وہ اکرام کرتے تھے قرآن مجید کا، ہم کیا اکرام کرتے ہیں؟ ہم تو زبان اکرام کرتے ہیں۔ تو فتح مکہ کسی کو یاد نہیں ہے، کسی کو یاد نہیں ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان صلیبیوں کو جنہوں نے بے پناہ انسانوں کو قتل کیا تھا عکا میں، اتنی عکا کی جنگ میں جب اسرائیل میں ہے، کتنے مسلمانوں کو مار ڈالا تھا، کتنوں کے گھر جلا دیے تھے، چشم زدن میں ان کو معاف کر دیا تھا، اور جو خراج نہیں جو جرمانہ نہیں دے سکتے تھے، وہ جو بہت معمولی تھا 10 دن، وہ کچھ کا اپنی جیب سے ادا کیا تھا، کچھ اس کے بھائی نے، کوئی دوسرے چینلوں نے۔ تو وسعت ظرف چاہیے، حکمت چاہیے، وسعت ظرف چاہیے، اور اپنے ہم وطنوں سے آپ لڑ نہیں سکتے۔ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حامی نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے، یہ تھوڑے سے جو بچے کھچے ایم کے ہیں، اور بلوچستان تو خیر سیاسی طور پہ منقسم ہے، ہمیشہ منقسم ہی رہا اور شاید آئندہ بھی رہے، تو وہ ان کو یہیں رہنا ہے۔ پختونخوا میں تو ہمارے جو ہے 80-85%، لیکن باقی لوگوں کو وہیں رہنا ہے نا۔ اور یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ دوسرے کی زندگی خطرے میں ڈالے یا اسے ڈرائے رکھے۔ مسلمان کا شیوا یہ ہے معاف کرے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں اور آسٹریلیا میں تو آپ کو رواداری ملتی ہے، جاپان میں تھوڑی بہت، چین اور روس میں بھی، لیکن ہمارے ہاں رواداری نہیں ہے۔ تعلیم ہی نہیں دی گئی۔ علماء جو جنہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا، وہ دیکھو نا، ان کو سناٹا ہے، چاروں جانب سناٹا ہے، دیوانے یاد آتے ہیں۔ تو وہ بس زیادہ کیا کہیں، وہ دیکھ ہی لیا آپ نے، جو بہت ہی محترم آدمی تھے مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے کیا کیا اور باقیوں کا کیا حال ہے جی۔ شیخ محشر میں جو پہنچے تو مال نہ دارد، جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دارد۔ ابھی یہ کوئی حریت کشی تو باقی نہیں رہی، وہ تو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، اور یہ کہا تھا، اپنے مالک کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور اگر پہچانے تو اس کے گدا دارا و جم۔ میرا خیال آج کافی گفتگو ہو گئی، اور کچھ خبریں بھی آپ کو بتا دیں۔ خبریں بہت ہوتی ہیں، لیکن وہ خبروں سے اب مجھے دلچسپی نہیں رہی۔ جو ڈیولپمنٹ ہے، جو صورتحال ہے، اسے بیان کرنا چاہیے، اس کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔